بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، مظہر برلاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم پاکستانی کرنسی کی طرف دیکھتے ہیں اور پاکستان کے حالات بھی دیکھتے ہیں تو ہمارا سفر تنزلی کی طرف جاتا ہے، جسے دیکھ کر بطور ایک محب وطن پاکستانی کے دکھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ افغانستان میں 40 سال سے زائد عرصہ جنگ رہی۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ گزشتہ روز چین نے ایک ٹرین افغانستان کی طرف چلا دی ہے۔ افغانستان ایک ایسا ملک تھا جہاں اس سے پہلے ٹرین نہیں تھی۔ چائنا نے مال برداری کے لیے، مسافروں کے لیے وہاں شاندار ٹرین چلا دی ہے، یعنی ٹریک بہت جلدی بچھایا گیا، پھر ٹرین چلا دی، اور ہمارا ابھی تک ہم سی پیک دیکھ رہے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ اسی طرح اتنی جنگوں کے باوجود افغانستان میں قیادت کے مخلص ہونے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ وہاں کیا ڈالر کا کیا ریٹ ہے۔ ہم اگر پاکستانی حساب کتاب کریں تو یقین کریں ہمارے 1000 کا وہاں 4000، یعنی 1000 افغانی کے بدلے ہمیں 4000 خرچنا پڑتا ہے۔ آج ریٹ کیا ہے ساؤتھ ایشیا میں؟ سارے ملکوں میں دیکھیں آپ ڈالر کیا ریٹ ہے، یعنی سب سے جو بہترین کرنسی ہے وہ افغانی ہے، اور افغانی ساؤتھ ایشیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو 4-5 ملک ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، بھارت اور افغانستان کی کرنسی اس وقت ڈالر کے مقابلے میں 67 افغانی، یعنی 67 افغانی کا ایک ڈالر ہے۔ بنگلہ دیش کی اگر ٹکے کی بات کریں تو 119 چلیں آپ 120 کہہ لیں، 120 ٹکے کا ایک ڈالر ہے۔ اور اگر بھارت کی طرف دیکھیں تو 84 روپے کا، یعنی انڈین روپی جو ہے 84، ایک ڈالر ہے، اور ہمارے ہاں 277 روپے کا ایک ڈالر ہے۔ اس سے آپ اپنی کرنسی کا ریٹ دیکھیے، اپنی حالت دیکھیے۔ یہ میں اس ملک کی حالت بتا رہا ہوں جس کے 5 سالہ منصوبوں کی نقل کر کے کوریا کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اور سنگاپور کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اور ملک کہیں پہنچ گیا۔ آج اس ملک پہ رونا آتا ہے کہ جس نے جاپان کو قرضہ نہیں دیا، مدد دی اور معاف بھی کی۔ جرمنی کو قرضہ دیا، اور یہ اتنا امیر ملک تھا، اتنا طاقتور ملک تھا کہ اس کی انڈسٹری پہ لوگ واہ کرتے تھے۔ 1956 کی بات ہے کہ جب مرسڈیز والوں نے لاہور بٹالہ انجینئرنگ سی ایم لطیف صاحب کی تھی، وہاں پہ دورہ کیا، اور مرسڈیز والوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ہم ایک پلانٹ لگانا چاہتے ہیں لاہور میں۔ یہ ٹاٹا برلا سے کہیں آگے تھی ہماری انڈسٹری۔ پھر ہمارا معاشی قتل نیشنلائزیشن کی پالیسی اپنا کر کیا گیا، بھٹو صاحب نے یہ کیا۔ اب ہم کیا کریں کہ میں آج صرف کرنسی پہ بات کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ 1951 میں، یعنی 1951 میں ڈالر 3 روپے کا تھا، اور 1972 میں 1972 میں جب ہمارا ملک ٹوٹ چکا تھا، معاف کیجیے گا، بنگلہ دیش الگ ہو چکا تھا، یعنی مشرقی پاکستان الگ ہو کے بنگلہ دیش بن چکا تھا 72 میں، تو ڈالر 5 روپے کا تھا۔ 80 کی دہائی میں ڈالر 7 روپے کا، 8 روپے کا، 10 روپے کا، 12 روپے کا، اور پھر 14 روپے کا ہوا۔ چلے 14 روپے کا ڈالر بھی کوئی مہنگا سودا نہیں تھا، مگر پھر ہمارے ہاں نام نہاد جمہوریتیں آ گئیں اور وراثتی خاندانوں کی حکومتیں آ گئیں، یعنی سیاسی بادشاہتوں کا دور شروع ہوا، اور بظاہر وہ اسے جمہوریت کا نام دیتے تھے۔ پھر ڈالر کو
پر لگ گئے، اور اتنے پر لگے کہ ہم مقروض ہوتے گئے، ڈالر کی قیمت بڑھتی گئی، اور آج ڈالر کی قیمت 277 روپے ہے، اور ہم نے لوگوں سے قرضے لیے اور ہڑپ کر گئے۔ پاکستانی لوگ غریب سے غریب تر ہوتے گئے، اور پاکستانی حکمران امیر سے امیر تر ہوتے گئے۔ یہ کیسے حکمران ہیں؟ ان کو پاکستان سے کیسی محبت ہے کہ ان کی جائیدادیں دبئی میں ہیں، ان کی جائیدادیں برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، اسپین میں ہیں، سنگاپور میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، نیوزی لینڈ میں بھی ہیں۔ یہ اپنے ملک میں پیسہ کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے ملک میں انڈسٹری کیوں نہیں لگاتے؟ اپنے ملک میں جائیدادیں کیوں نہیں بناتے؟ ایک تو اپنے ملک کو لوٹتے ہیں، اور پھر لوٹ مار کا پیسہ بھی دوسری دنیا میں لے جاتے ہیں، یعنی دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، صحت کا یہ ڈھنڈورا بہت پیٹتے ہیں کہ ہم غریبوں کے علاج کے لیے فلاں کچھ کر رہے ہیں، ہسپتال بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب بھی یہی کہیں گے، مریم نواز کے بھی دعوے یہی ہیں، نواز شریف کے، شہباز شریف کے دعوے یہ ہیں۔ لیکن حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ مریم نواز گلے کے انفیکشن کو چیک کروانے کے لیے لندن جا رہی ہیں۔ شہباز شریف جو ہیں، انہوں نے کوئی کمر کا ایکسرا کرانا ہے، وہ امریکہ سے کروائیں گے۔ نواز شریف صاحب نے اپنے جبڑوں کو دکھانا ہے ڈاکٹر کو، تو وہ لندن سے دکھائیں گے۔ آصف زرداری کے پاؤں کی جو موچ ہے، وہ دبئی سے درست ہوگی۔ یعنی انہوں نے ایسے ایسے شاندار ہسپتال بنائے ہیں کہ پاکستان میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ان چندروں کا علاج بیرونی دنیا میں ہوگا، اور ان کے مقابلے میں عمران خان جب کنٹینر سے گرا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، تو اس کا علاج پاکستان میں ہوا، شوکت خانم میں ہوا۔ جب وزیر آباد میں اس کو گولیاں لگیں، اس کا علاج پاکستان میں ہوا، وزیر آباد میں ہوا۔ ہماری فوج کے جو جنرل ہیں، ان کے علاج پاکستان میں ہوتے ہیں۔ آرمی میڈیکل جو ہمارا شعبہ ہے، سی ایم ایچ جو ہاسپٹل ہیں، ملٹری ہاسپٹل ہیں، وہاں ان کے علاج ہوتے ہیں۔ مگر میرا سوال ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کا بھی حساب کتاب رکھتی ہے، اور بھی بہت منزلیں سیدھی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کبھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے آصف علی زرداری سے یا شریف فیملی سے کہ آپ لوگوں کا علاج پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے دانت بھی دکھانا ہوتا ہے تو آپ لندن جاتے ہیں، آپ نے گلا چیک کرانا ہے، آپ نے کچھ اور علاج کرانا ہے تو آپ لندن، دبئی، امریکہ کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ آخر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ جرت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا ہے جو اپنا علاج بھی اپنی دھرتی پہ نہیں کرواتے؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے پاکستان کے اندر تو کوئی ایسا ہسپتال بنایا نہیں، کوئی اتنا شاندار صحت کا نظام نہیں بنایا کہ وہ اپنا علاج یہاں کروا سکے۔ بس یہاں تو وہ صرف وعدے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، یہی کچھ سنتے آ رہے ہیں پچھلے 40 سال سے۔ اگر آپ نے یہ وہ کر دیا تو ملک پیچھے کیسے چلا گیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ملک تو آگے جانا چاہیے تھا، ملک تو آگے جانا چاہیے تھا، ملک کیسے پیچھے چلا گیا؟ اس میں آپ کا قصور ہے۔ آئیے پاکستان کے لیے سوچئے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔